رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنت بالله. صدق الله العظيم. دوستو، سورۃ التحریم کی آخری آیت کی دوبارہ یہ میں نے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. ماہ رمضان ہمارے پاس بہت جلد آ رہا ہے، 1-2 دن کے اندر. تو اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام، استقبال، ماہ رمضان ایک اللہ کی طرف سے انعام لے کر آ رہا ہے، ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور ماہ رمضان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مہمان بن کر آتا ہے تو یہ تمہیں بہت کچھ دے کر چلا جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو اس مقدس مہینے کا احترام، عزت، روزہ کہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہمیں ہر تقاضے کے اوپر پورا اترنا چاہیے. تو اس صورت کا اللہ پاک نے اختتام ایک پارسا والدین کی بیٹی سے کیا ہے. ماں باپ بھی نیک ہوں، اولاد بھی نیک ہو تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیوں. اگر آج بیٹی کا ذکر اللہ نے کیا تو ساتھ ان کے والدین کا ذکر بھی کیا. یہ عمران کی دختر ہے، عمران کی بیٹی ہے، تو پھر ایک نبی کی یہ ماں بنی تو اللہ نے ان کو یہ مقام اور شرف عطا کیا ہے. تو یہ دنیا ایک آزمائش ہے، یہ یاد رکھیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ پاک نے جس جگہ موت اور حیات کا ذکر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو اسی لیے اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر کے اس دنیا سے واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے. تو یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے ان آزمائشوں کے اوپر، امتحانوں پر پورا اترتے ہیں تو ان کا ذکر تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی اللہ ان کا ذکر رکھتا ہے اور وہ محفوظ ہوتے ہیں. تو کل میں نے آپ دوستوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو، بے شمار مرد دنیا میں ایسے آئے جن کو کامل کہا جاتا ہے، ہر طرح سے وہ کامل ہیں. ان میں سے سر فرشت وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. یہ یاد رکھیں، 1,24,000 کما پیش رسول نبی دنیا میں تشریف لائے، صاحب کتاب بھی نبی دنیا میں آئے، تو کامل ترین لوگ یہ اللہ نے مرد کو شرف عطا کیا. یہ بھی دیکھیں کہ جتنے نبی رسول آئے سارے مرد آئے، ان میں سے عورت نہیں آئے. کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. اور یہاں سندھ کی ایک بات ہے، ایک بدبخت اس انسان کی کہ اس نے اللہ کے اوپر شکوہ کیا. یہ آج یہ دور بڑا جدید ہے اور کوئی آدمی منہ سے بات نکلتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ ہاں کہ اس کو ریکارڈ کرنے والے کوئی نہیں. آج تو یہ جدید دور بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی آپ کی بات کو محفوظ کر رہے ہیں. تو اس بدبخت نے اللہ کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ ہاں کہ اللہ نے مردوں کو نبی بنایا، عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا.
یہ اللہ کی شان کے اندر اس نے نقص بہت سی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسے ایسے بدبخت بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں جو اللہ کی شانوں کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں، تو وہ سندھ کا وڈیرا ہے یا کوئی بھی ہے، تو کسی جماعت کا بھی ہو، اگر کوئی رب اور اللہ رسول احکام الہی کے خلاف بولتا ہے تو وہ بدبخت ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ بے شمار کامل لوگ دنیا میں تشریف لائے، تو عورتوں میں سے فرمایا کہ یہ ایک سیدہ حضرت آسیہ، حالانکہ دیکھیں یہ فرعون کی بیوی ہے، اس کو اللہ نے یہ شرف کیوں عطا کیا ہے؟ اس کا درس اس آیت سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ آپ ایمان لائیں، پھر ایمان کو چھوڑا نہیں، جتنا ظلم جتنی زیادتی ہوئی، آپ کے ہاتھوں میں میخیں اور کیل ٹھوک دینا، پاؤں کے اندر کیل ٹھوک دینا، دھوپ کے اندر ڈال دینا کہ یہ کلمہ چھوڑ دے۔ سیدہ حضرت آسیہ آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا، اللہ نے ان کو یہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ فرمایا جس وقت فرعون، حالانکہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون دیکھتا تو اور ہنستا اور کہتا کہ یہ آسیہ ہے، یہ دیوانی ہو گئی، یہ پاگل ہو گئی۔ تو فرمایا جس وقت یہ ہٹتا، اللہ کے فرشتے آ کے اس کے اوپر سایہ کر دیتے۔ پھر اس نے جو پتھر اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، تو اللہ نے اسی دنیا میں حضرت آسیہ ان کو جنت کے اندر اس کا محل دکھایا۔ فرمایا آسیہ تم میرے پاس آنے والی ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت آسیہ یہ کامل عورت ہے، کامل ترین۔ فرمایا اس کے بعد پھر سیدہ حضرت مریم بنت عمران، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، اس حدیث پاک کے اندر ان دو کا ذکر کرنے کے بعد سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا حضور نے۔ فرمایا عائشہ کی مثال ایسی ہے، فرمایا جس طرح کھانوں کے اوپر سرید کھانے کی مثال ہے۔ سرید ایک عرب کے اندر بہترین کھانا ہے، اور اس سے آج ہم اپنے لفظوں کے اندر کہ شوربہ ہو، شوربے کے اندر ہم روٹی چور کے کھا لیں تو اسے سرید کہتے ہیں۔ تو فرمایا عائشہ کو تمام کھانوں کے جس طرح سرید کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے، اور فرمایا اسی طرح حضرت عائشہ کو بھی اسی طرح فضیلت ہے۔ لیکن ان دو کے ذکر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اس کے بعد امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے پھر ذکر فرمایا کامل ترین عورتوں میں سے چار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے نام لیے۔ فرمایا ان میں سے حضرت آسیہ، اور پھر فرمایا حضرت مریم بنت عمران، اور تیسری عورت جو ہماری مسلمانوں کی ماں ہے، فرمایا حضرت ختیجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خاتون ہیں، فرمایا عرب کے سارے تاجر ایک سائڈ پہ، ان کی جتنی دولت تھی، اور حضرت ختیجہ کو اللہ نے ان سے بڑھ کے دولت عطا فرمائی، امیر ترین خاتون ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد کے اندر آئیں، آپ کے ساتھ نکاح کیا، تو پھر پوری زندگی حضور سے کوئی سوال نہیں کیا، جتنا مال دولت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کی۔ میرے بھائیوں، حضور پر قربان مال کیا، جان کی۔ امیر ترین عورت، آج ہم کہتے ہیں یار مکان وہاں لینا چاہیے جہاں یہ ساری سہولتیں، اگر سوئی گیس نہ ہو تو ہماری خواتین یہ لکڑیاں نہیں جلا سکتی، یہ مشکل ہے ان کے لیے۔ تو ذرا حضرت ختیجہ کو دیکھیں کہ اتنی امیر ترین ہونے کے باوجود پھر کبھی فاقے آتے ہیں، اور شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آپ اسی قید کے اندر رہیں، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہاں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، نکاح کرنے کے بعد میری حالت کیا ہو گئی؟ نہیں۔ تو پھر مقام اللہ پاک کیا دے رہا ہے؟ ان 4 عورتوں میں سے حضرت ختیجہ بھی سر فہرست نظر آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کامل ترین عورت ہے حضرت ختیجہ کبریٰ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی مبارک کے اندر جب تک حضور کے نکاح میں رہیں کسی اور عورت کے ساتھ آپ نے نکاح نہیں کیا۔
جس وقت آپ کا وصال ہوا باقی شادیاں حضور نے اس کے بعد کی، اور پھر ازواج مطہرات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ کا ذکر چھیڑ لیتے۔ کئی آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ نے آپ کو اس سے بہتر خواتین عطا کی ہیں، آپ ختیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم نہیں جانتی ختیجہ کی شان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ اسی در نبوت سے، اسلام سے، اور اسلام کے ساتھ سچائی سے اللہ پاک نے یہ انعام عطا کیا۔ اور پھر تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر پھر حضرت عائشہ کا ذکر فرمایا وہ اس طرح جس طرح کھانوں کے اوپر میں نے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ذکر فرمایا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت ختیجہ، اور پھر چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی لخت جگر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر ہیں۔ فرمایا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان چاروں میں سے پھر حضرت فاطمہ کو اللہ پاک یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کچھ غلام، کچھ باندیاں آئیں، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاطمہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں کوئی باندی لے آؤ، اور تاکہ آپ کے یہ گھر کے جو کام کاج ہیں وہ آپ کا ہاتھ بڑھائیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ جاتی ہیں تو عرض کرتی ہیں ابا جان دوسروں کو غلام تقسیم کر رہے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، کوئی نکرانی اور کوئی باندی مجھے بھی دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا فاطمہ میں اس سے بہتر تمہیں وظیفہ نہ بتا دوں، اس کو رہنے دو۔ تو حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں۔ آج تو چکی یہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو بچیاں آئیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ چکی کس طرح کی ہوتی ہے، وہ دانے کس طرح ڈالے جاتے ہیں، کس طرح آٹا بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہیں اور اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ساری رات بیٹھ کے قیام میں سجود میں راتیں گزارتی ہیں۔ جس وقت صبح مؤذن کی اذان آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ آج تو نے رات چھوٹی بنائی ہے، ابھی فاطمہ نے جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر سکی۔ تو میرے بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تمہیں وظیفہ نہ بتا دوں اس سے بہتر؟ فرمایا ابا جان جس طرح آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، یہ عام نماز کے بعد ہم اس کا انگلیوں کے اوپر ورد کرتے ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ فرمایا اللہ اکبر اس کو 34 مرتبہ پڑھ لیں، الحمدللہ اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ان غلاموں سے، نکرانیوں سے اور اس دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو اللہ پاک یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ آگے حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں جس وقت مکہ فتح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کے سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا اس کے بعد پھر حضور نے آپ کے کان کے اندر کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ ہنس پڑی۔ تو ہم نے نہیں پوچھا، جس وقت حضور کا وصال ہوا پھر ہم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ بیٹا بتاؤ آپ کے ابا حضور نے آپ کے کان میں وہ کون سی بات کی اور جس سے آپ رونے لگیں، اور وہ کون سی بات تھی اور جس سے آپ ہنس پڑیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ امی جان جس وقت حضور نے میرے کان میں بات کی اور فرمایا کہ فاطمہ میں ان قریب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، تو میں اس وقت مجھے غم آیا کہ ابا حضور اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو مجھے رونا پڑا۔ جس وقت میں رونے لگی تو حضور نے میرے کان میں بات کی۔ فرمایا فاطمہ میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ ان قریب سب سے پہلے تم میرے پاس ملنے کے لیے آؤ گی، اس دنیا کو چھوڑ دو گی، اور دوسری بات کہ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار میں تمہیں یہ خوشخبری سناؤں، اور فرمایا ان میں سے سوائے حضرت مریم کے
فرمایا مریم تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ابو الحسنات تفسیر ابو الحسنات انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہمارا یہ ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کو حضور فرمائیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جوانوں سے مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر بوڑھوں کے سردار نہیں، بلکہ جو جنت کے اندر جائے گا سبھی جوان ہوں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنتی جوانوں کے مردوں کے سردار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جو جنتی عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کو جس طرح نبیوں کے اوپر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، آپ کے نواسوں کو اسی طرح تمام انسانوں کے اوپر سوائے انبیاء کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ انبیاء کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، رسولوں کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی تمام جنتی عورتوں سے بڑھ کے آپ سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پرصراط سے آپ کا گزر ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ اور معاشر والوں سے فرمائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد جہاں سے گزرنے والی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ درس سورۃ تحریم کا 28 سپارے مکمل ہوئے۔ میرے بھائیوں، اگر زندگی رہی، اللہ نے وفا کی، تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد دوبارہ درس قرآن شروع کیا جائے گا، اور پارہ نمبر 29 سے ہماری ابتدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا جو مقدس مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عبادت و ریاضت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔